خرافات پہ مبنی ہے کہ جو ہمارے ٹک ٹاکرز اور جو اس طرح کے شارٹس بنانے والے لوگ ہیں یہ مدینہ منورہ میں جا کر بنا رہے ہیں. میری سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں جب آپ مدینے جا رہے ہیں نا تو پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں آپ کوئی شخصیت نہیں ہے, وہاں صرف ایک شخصیت ہے. بڑی سے بڑی شخصیت بھی وہاں پر جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے. تو پہلے تو اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا کر جائیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پر جائیے, اور جانے سے پہلے ادب و آداب ضرور وہاں کے پڑھیے. ادب و آداب وہاں کے آپ نے سیکھ کر جانے ہیں, اور جو آداب ہیں وہاں کے وہ آداب جو ہیں وہ آپ نے کتابوں میں پڑھنے ہیں, علماء سے سیکھنے ہیں. یہ آئے میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں کہ یہ کیا بکواسات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. بکواسات اس لیے میں بول رہا ہوں کہ دیکھ کے دل جلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ماڈلنگ کی نہیں ہے, وہ جگہ آپ کی ڈرامے بازیوں کے لیے نہیں ہے. آپ نبی کی بارگاہ کے اندر آئے ہیں, آپ دنیا جس کے لیے وجود میں آئی تھی, کائنات جس کے لیے بنی, آپ اس کی بارگاہ میں گئے ہیں, اور آپ وہاں پہ جا کے اپنی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اپنی ایکٹنگیں کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ لوگ ریلز بنا رہے ہیں. یار آپ نے اگر کوئی چیز بنانی ہے تو کوئی پروڈکٹیو کام کر لیں وہاں جا کر, اور وہ پروڈکٹیو کام اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ مدینے کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس طرح کی 10 کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو ہی بنانے کا اگر شوق ہے. اگر آپ کو خود نمائی کا اتنا شوق ہے, حب جا کے اندر آپ اتنا پڑے ہوئے ہیں. حب جا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہو, حب جا کہتے ہیں دنیا کی محبت. اگر آپ دنیا کی محبت میں اتنا پڑھ چکے ہیں کہ خود نمائی, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, لوگوں میں شو آف کرنا, اس کے لیے جو آپ سب وہاں ڈرامے بازی کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں دنیا پڑی ہے. پھر آپ مدینے نہ جائیں, آپ مکے نہ جائیں, آپ پھر کہیں چلے جائیں, تھائی لینڈ جائیں, سنگاپور جائیں. میں آپ لوگوں کو جو چیز دکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں, پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں. آپ نے دیکھا یہ کیا ڈرامے بازی ہے. یہ خاتون جو بھی ہیں کیا ڈرامہ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ سلام کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی انداز نہیں ہے. اگر آپ حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں اور اگر آپ سلام ہی عرض کرنا چاہتے ہیں تو عقیدت و احترام کے ساتھ کیجئے, نہ کہ ان ڈرامے بازیوں کے ساتھ کہ سب دیکھیں اور پھر یہ جو پورا گول گھما کے شارٹ بنائے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ بیسکلی آپ نے ویڈیو بنائی ہے, یہ آپ حضور کی بارگاہ میں جا کر جو ہے سلام نہیں عرض کر رہے ہیں. یہ بیسکلی آپ اپنے لیے جو ہے یہ وہاں جا کر ویڈیو بنا رہے ہیں, خود نمائی کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ علماء سے اس بارے میں رہنمائی بھی لے لیجئے کہ کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہو رہی, اور اگر بے ادبی ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر توبہ فرض ہے. آئیں چند ویڈیوز اور دیکھیں. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجے غلام. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجے غلام. کوئی کسی طرح کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پہنچے؟ یار آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچیں, کچھ ادب کا خیال کریں. چہرے اس لیے چھپا دیے کہ مقصود ان لوگوں کو پاپولر کرنا نہیں ہے, یا ان لوگوں کو ڈائریکٹلی کریٹیسائز کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ بتانا ہے جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ کے آداب ہیں, وہ آداب سیکھ کر جانے ہیں. کیونکہ یہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے. یہاں کے لیے تو دل بھی کنٹرول میں رکھنے کا حکم ہے کہ یہاں پر اپنے دلوں کو جو ہے اپنے دلوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. یہاں خالی جو ہے آپ نے جا کر جو ہے نا اپنی صرف آپ کی زبان, آپ کے ایکشن, آپ کا دل, ہر چیز قابو میں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. یہی کہہ سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, دل جلا سکتے ہیں. اللہ جو ہے ہماری جو یہ قوم ہے, جو یہ ٹک ٹاکرز پیدا ہو گئے ہیں, اللہ ان کو جو ہے ہدایت دے, کیونکہ ان کی وجہ سے بہت خرافات پیدا ہو رہی ہیں. کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کر لے. دنیا میں ٹک ٹاک کا استعمال بہت پازیٹیو بھی ہو رہا ہے, مگر ہم پازیٹیو یوز کے بجائے ہم صرف اسی طرح کی یوزیج کے اوپر ہیں, اور ہم صرف اور صرف ناچ گانا, ہر جگہ ایکشن, بھرم بازیاں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. بھائی آپ اتنے اگر ہیرو ہیں تو ملک کے لیے کوئی ایسا پروڈکٹیو کام کریں کہ جس سے ملک کو جو ہے فائدہ ہو, قوم کو فائدہ ہو, امت کو فائدہ ہو. آپ کی ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہاں کھڑے ہو کر جو یہ آپ نعتوں پہ لپسنگ کر رہے ہیں, آپ یہ ساری جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں, یہ آپ عقیدت و احترام میں نہیں کر رہے. اس کو سمجھیے, خدا را سمجھیے.
بس اسی درد دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی تھی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. یہی کہہ سکتے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے ہمیں ایسی بارگاہوں میں جا کر بے ادبی اور گستاخیوں سے بچائے، کیونکہ یہ سب بے ادبی میں ہی شمار ہوتی ہیں چیزیں. اللہ ان بارگاہوں کا ہمیں ادب نصیب فرمائے. ہمیشہ دعا کیجئے کہ جب بھی مدینہ حاضری ہو با ادب حاضری ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.